يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. اللہ کے فضل و کرم سے شفاعت کی 4 اقسام کل بیان ہوئی تھی۔ شفاعت قہریہ اور شفاعت وجاہت، شفاعت محبت اور اسی طرح شفاعت بالاذن۔ تو قرآن نے صرف یہ چوتھی قسم جائز قرار دی ہے اور یہ ثابت ہے۔ اس کے علاوہ شفاعت قہریہ زور زبردستی والی شفاعت، شفاعت وجاہت کسی کی جاہ و جلال کی وجہ سے، اور شفاعت محبت کی وجہ سے کسی کی محبت میں شفاعت کرنا، وہ قبول کرنا، یہ تینوں ناممکن ہی نہیں، یہ تینوں ممکن ہی نہیں۔ اور شفاعت بالاذن وہ قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ اس طرح شاہ صاحب نے ایک باب صراط مستقیم کے عنوان سے باندھا ہے۔ ہر انسان کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارے، ہر وقت اسی سے ڈرتا رہے، اپنی گناہوں کی معافی مانگتا رہے اور اپنی گناہوں کا اللہ کے سامنے معترف رہے، اسی کو اپنا مالک اور اللہ سمجھے، اللہ کے علاوہ اپنے لیے کوئی ٹھکانہ نہ جانے اور کبھی بھی کسی کی حمایت پر اعتماد نہ کرے، کیونکہ ہمارا رب بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، رحیم ہے، انتہائی مہربان، شفقت کرنے والا، ودود و رحمان الرحیم ہے۔ وہ بگڑے کام بنا دیتا ہے، اپنی مہربانی سے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور جس کو چاہے اپنے حکم سے تمہارا شفیع بنا دے گا۔ جس طرح تم اپنی ہر حاجت اسی اللہ کو سونپتے ہو، تو اسی طرح شفاعت کا معاملہ یہ بھی اللہ ہی کی سپرد کرنا، تو وہ جسے چاہے گا تمہارا شفیع بنا دے گا۔ کسی کی حمایت پر کبھی بھروسہ مت کرنا، اسی کو اپنی حمایت کے لیے پکارو۔ حقیقی مالک رب العالمین کو نہ بھولنا چاہیے، اس کے احکام شرعیہ کی قدر کرنا اور اس کے آگے رسم و رواج کو ٹکرا دینا۔ آج ہمارا معاشرہ کوئی قرآن کی تحریف میں لگا ہوا ہے، اپنی کوشش کر رہا ہے، کوئی رسول اللہ کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریف میں لگا ہوا ہے، رسم و رواج، بدعات و خرافات، شرکیات، یہ معاشرہ بڑا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے۔ سارے نبی، سارے ولی یہ اس چیزوں سے متنفر ہے کہ کوئی رواج اور رسم قائم ہو، وہ تو اللہ کی قرآن اور رسول کی سنت کی طرف دعوت دیا کرتے تھے، اور ہرگز ایسے لوگوں کے شفیع نہیں بنتے جو رسم و رواج کو نہ چھوڑے۔ اب ایک بندہ شرک بھی کرتا ہو اور اس کے لیے اللہ کا رسول شفاعت کرے، ایک بندہ رسم و رواج کرتا ہو، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول حوض کوثر پر ہوں گے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی امتیوں کو پانی دیں گے، کچھ لوگ آئیں گے، ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اللہ کے رسول علیہ السلام ان کو پیشانیوں اور وضو کی نشانیوں کی وجہ سے پہچان لیں گے۔ اللہ کے رسول کہیں گے امتی امتی، یہ میرے امت ہے، ان کو چھوڑ دو۔ تو ملائکہ کہنے لیں گے کہ اللہ کے رسول آپ کو کیا پتا تھا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے جانے کے بعد دین میں نئی باتیں لے کے آئے، غیر دینک، تیرے دین کو انہوں نے تغیر کیا، بدل دیا۔ تو اللہ کے رسول کہیں گے کہ ان کے لیے دوری ہو، ان کے لیے دوری ہو۔ جو لوگ شرک کی راستے پہ گامزن ہو، جو بدعات و خرافات کے راستے پہ گامزن ہو اور اسی راستے پہ چلے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول کی شفاعت ممکن ہی نہیں، وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی وجہ سے رسم و رواج کو چھوڑنا چاہیے، شرک کو چھوڑنا چاہیے، احکام شریعہ کو پامال نہ کرے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی شفاعت وہ ان لوگوں کے لیے ہوگی جو موحدین ہوں گے۔ تو اس وجہ سے
جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جتنے بھی اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، وہ اللہ کی بات کو سب پر مقدم کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی بیوی بچوں کو، مریدوں کو، شاگردوں کو، نوکر چاکر اور یار دوستوں کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے مثال ہے۔ اللہ نے کہا سورہ بقرہ میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے کہ اے ابراہیم، اپنے بیٹے اور بیوی کو ایسی جگہ پر چھوڑ کے آ جہاں پر کوئی بھی خوراک کا انتظام نہ ہو، کھانے پینے کا انتظام نہ ہو۔ اللہ کے نبی محمد ابراہیم علیہ السلام مکہ المکرمہ، جہاں پر نہ آدم تھا اور نہ آدم ذات تھا، وہاں پر چھوڑ آتے اللہ کے حکم کے لیے۔ پوری زندگی ہجرت کرتے رہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی۔ تو جتنے بھی ہم سیرت اور اللہ کے انبیاء کے واقعات کو پڑھیں گے تو اتنا ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے قریب کون لوگ ہیں، وہ اللہ کی بات کو کتنا مقدم رکھتے تھے۔ تو اس وجہ سے وہ اللہ کے مرضی کے خلاف کام نہیں کرتے تھے۔ تو بھلا غیر اللہ کو پکارنے میں کیا خوبی ہے؟ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانے، اسی کی عبادت کرے اور شرک کی تمام قسموں سے بچے، اور شفاعت کی یہ جو 3 چیزیں تھی، 3 قسمیں تھی، ان سے توبہ کرے۔ اور یہ شفاعت یہ کبھی کبھی انسان کو مشرک بنا دیتی ہے، صرف شفاعت بالاذن وہ ثابت ہے۔ جو شخص اللہ رب العالمین کی بات مانتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی ہر بات کو قبول کرتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی ابواب القیامہ، حدیث 2521 نمبر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت خلف رسول اللہ یوما، میں ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیچھے تھا۔ فقال یا غلام، اللہ کے رسول نے کہا اے غلام۔ غلام عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے بہت سے معانی ہیں۔ غلام نوکر کو بھی کہتے ہیں، غلام بچے اور لڑکے کو بھی کہتے ہیں، چھوٹی عمر کے لڑکے کو، کہ یا غلامو، اے لڑکے، اے بچے، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کر، یعنی اللہ کے حدود کی حفاظت کر، اللہ کے احکام شرعیہ کی حفاظت کر، اللہ کے دین کی حفاظت کر، یحفظک، اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کرے گا دنیا کے مصائب سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے۔ احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کر، یعنی اللہ کی حدود کی حفاظت کر، تجدہ تجاہک، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ جب بھی اللہ کو آپ کو ضرورت ہوگی کہ میری مدد کرے اللہ، تو اللہ آپ کی فوراً اسی وقت مدد کرے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور جب بھی سوال کرو فَاسْأَلِ اللَّهِ، تو اللہ ہی سے سوال کرنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی کسی چیز کی مدد طلب کرنا ہو تو اللہ سے مدد طلب کرنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ کی تربیت کر رہے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ چھوٹی سی تکلیف ہمیں پہنچ جائے تو ہم پہنچ جاتے ہیں درباروں پہ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی سوال کرنا ہو ایک اللہ سے سوال کرو، اور جب بھی مدد طلب کرنی ہو ایک اللہ سے مدد طلب کرو۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور اس بات کو جان لینا، یہ اپنے پلے باندھ لینا، یہ عقیدہ رکھ لینا کہ ان الامت لو اجتمعت، اگر ساری امت اس بات پہ وہ جمع ہو جائے، انس اور جن، کہ وہ آپ کو فائدہ پہنچا سکے، لم ينفعوک، نہیں پہنچا سکتے وہ فائدہ مگر اتنی ہی جتنی اللہ نے آپ کے لیے مقدر میں لکھا ہے۔ اور اس بات کو بھی اپنے پلے باندھ لے کہ یہ ساری امت اس بات پہ اکٹھی ہو کہ فلاں شخص کو ضرر پہنچا سکے، وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے مگر اتنی ہی تکلیف جتنی اللہ نے لکھی ہے۔ اگر یہ بات ہمارے عقیدے میں شامل ہو گئی کہ اگر ہم حق بات کہیں گے پوری دنیا ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھا ہو جائے، اتنی ہی نقصان اور تکلیف ہمیں پہنچے گی جتنے اللہ نے ہمارے لکھا ہے، تو ہمارا سمت، ہمارا طرف یہ سیدھا ہو جائے گا۔ اور اللہ کے رسول نے کہا قد کتب رفعت الاقلام، وہ قلم وہ اٹھا دیے گئے ہیں، وجفت الصحف، اور کتابیں خشک ہو گئی ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام یعنی حقیقی شہنشاہ وہ اللہ کی ذات ہے، وہ زمینی بادشاہوں کی طرح نہیں۔
کہ اگر اس کی طرف کوئی توجہ کرنا چاہے تو وہ توجہ کرتا ہی نہیں، براہ راست اس بادشاہ سے مل ہی نہیں سکتا، بلکہ عمرا کے واسطے سے اسے سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ شان نہیں، وہ انتہائی لطف والا، کرم کرنے والا، شفقت کرنے والا ہے، ہر فرد کا خیال رکھتا ہے۔ تو اس وجہ سے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کو اپنے قریب کر دیں، اپنے اعمال کی وجہ سے، ان سے سوال کرنے کی وجہ سے۔ یہ سارے اسباب ہمیں اختیار کرنے چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین دنیا کی بادشاہوں کی طرح نہیں کہ اگر ہم اس کے سامنے کوئی بات پیش کرنا چاہے، درخواست کرنا چاہے تو عمرا کے ذریعے سے نہیں، اللہ رب العالمین سے ہر کوئی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارا رب وہ یہی کہتا ہے، اس کا یہی ارشاد ہے، ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو ان کو کہنا کہ میں قریب ہی ہوں۔ وَادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، تو اللہ رب العالمین کو پکارنا، تو اللہ رب العالمین کو براہ راست پکارنا کہ اے اللہ میری یہ دعا قبول کرنا، یا اللہ میری مدد فرمانا۔ اور دوسرا عنوان، اللہ تعالیٰ سب سے نزدیک ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ سے دور ہے تو محض اپنی غفلت کی وجہ سے، ورنہ مالک رب العالمین سب کے نزدیک ہے۔ پھر جو کوئی کسی نبی یا ولی کو اس لیے پکارتا ہے کہ وہ اس کو اللہ کے قریب کر دے، تو یہ نہیں سمجھتا کہ نبی ولی تو پھر بھی اس سے دور ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، ولی کے بجائے آپ سے زیادہ قریب ہے۔ آپ کسی ولی کو کہیں گے، ولی اللہ کو کہے گا، اور اللہ ہر انسان کے قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ رب العالمین کی نصرت، مدد اور عون، یہ شہرک سے بھی اللہ رب العالمین قریب ہے اس اعتبار سے۔ تو اس وجہ سے اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک غلام بادشاہ کے پاس تنہا ہے، بادشاہ اس کی درخواست سننے کے لیے ہمتاً ہر وقت وہ متوجہ ہوتا ہے، لیکن وہ کسی امیر کو آواز دے کہ یا امیر، میری یہ درخواست بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کرنا، تو تمہارا اس غلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ شخص یا تو اندھا ہے، یہ غلام، یا بے وقوف ہے۔ کیوں؟ وہ بادشاہ ہر وقت وہ اس کے ساتھ تنہا ہی رہتا ہے، وہ اس کی بات سننے کے لیے تیار ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بادشاہ کو فوراً بات کہے۔ اس وجہ سے تقدیر کا قلم ہرگز نہیں مٹ سکتا۔ اگر تمام دنیا مل کر کسی کو نفع یا نقصان پہنچائے تو تحریر تقدیر سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ تقدیر کو بدلنے کی کسی میں طاقت نہیں۔ جس کی مقدر میں اولاد نہیں، اس کو کون اولاد دے سکتا ہے؟ جس کے مقدر میں رزق نہیں، اس کو کون رزق دے سکتا ہے؟ جس کے مقدر میں دنیا کی اور چیزیں نہیں تو اس کو کون دے سکتا ہے؟ ہمیں تقدیر وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، یہ ایمانیات میں اصول میں سے کہا جاتا ہے کہ تقدیر خیر ہو شر ہو اس سب پر ایمان لانا، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کی اصل ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اپنے رب سے دعائیں مانگنی چاہیے اور صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، کتاب الزہد، باب الیقین والتوکل۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ان قلب ابن آدم بکل واد شعبۃ، کہ آدم کے بیٹے کے دل کے لیے ہر میدان میں ایک جگہ ہے، ایک راہ ہے، ایک راستہ ہے۔ فمن اتبع قلبه الشعب كلها لم يبال الله بأي واد اهلكه، جس شخص نے اپنے دل کو تمام راستوں کے لیے لگا دیا، اس پر بھی جانا چاہتا ہے، اس پر بھی جانا چاہتا ہے، بہت سے راہ ہیں، بہت سے راستے ہیں، یہ ہر کسی راستے پر جانا چاہتا ہے، تو اللہ کو کوئی بھی پرواہ نہیں کہ کسی راستے میں ہلاک ہو جائے۔
ومن توکل علی اللہ، اور جس شخص نے اللہ پر توکل کیا، کفاہ التشعب، اللہ رب العالمین اس کو تمام میدانوں سے کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان اگر کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے یا اسے کسی چیز کی طلب ہوتی ہے، اس کے خیالات چاروں طرف وہ دوڑتے رہتے ہیں کہ فلاں نبی کو یا فلاں امام کو یا فلاں پیر کو، فلاں شہید کو، فلاں فری کو پکارا جائے، یا فلاں نجومی یا فلاں رمال یا کاہن یا جفار سے پوچھا جائے، یا فلاں مولوی سے فال لگائی جائے، کلوائی جائے۔ تو جو شخص ہر خیال کے پیچھے دوڑتا ہے، یہ ہمارے معاشرے کی آج کل کی عام سی بات ہے، کسی کو تھوڑی سی تکلیف پہنچ جائے، وہ کبھی ایک مولوی کے پاس، کبھی دوسرے مولوی کے پاس، کبھی ایک کاہن کے پاس، کبھی دوسرے کاہن کے پاس۔ خوب پتا ہوگا کہ سامنے والا شخص جادوگر ہے۔ جنات کسی کے بس میں ہو نہیں سکتے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے ذمے یا میرے پاس جنات ہے، موکلات ہے، دو باتیں ہیں، یا یہ شخص جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یا دوسری بات یہ جادوگر ہے، کیونکہ جنات جادو کے بغیر کسی کے تابع ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ تو نظر نہیں آتے۔ ہم ان سے ڈرتے ہیں، وہ ہم سے نہیں ڈرتے۔ قرآن کا سیاق و سبق آپ پڑھ لے، قرآن کی آیت پڑھ لے، تو فلانے کے پاس جاتا ہوں، وہ جنات کو وہ جلا دیتا ہے، اس کو بوتل میں بند کر دیتا ہے، یہ ساری یا تو جھوٹ ہے یا یہ شخص جادوگر ہے۔ تو اسی طرح ہم کبھی ایک کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس۔ اگر ہم ایک اللہ پر بھروسہ کریں، اسی سے امید باندھے، اسی سے دعائیں مانگے، اپنی حاجات اسی اللہ کے سامنے رکھے، تو ہماری حاجات کو فوراً قبول کر دیتا ہے۔ اور جب کسی جگہ بھی ہماری سنوائی نہیں ہوتی تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں لوگ یہ ٹھیک نہیں۔ آپ کا اپنا عقیدہ خود اللہ پر رکھنا ہوگا کہ میرا رب میرا براہ راست بات سنتا ہے، اور میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے ایسے لوگوں کو دل کا آرام، دل کا چین میسر نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کو دنیاوی بادشاہ کی طرح نہ سمجھا کرے کہ وہ بڑے کام خود کرتے ہیں اور چھوٹے کاموں کے لیے انہوں نے وزراء اور امیر رکھے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بڑے کام بھی خود کرتا ہے اور چھوٹے کام بھی خود کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جامع الترمذی ابواب الدعوات میں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا، تم میں سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے سوال کرے، حَتَّى يَسْأَلُهُ الْمِلْحَ، یہاں تک کہ اس سے نمک بھی مانگے۔ معاشرے میں نمک وہ بہت ہی سستی ملتی ہے، لیکن یہ عقیدہ کہ نمک بھی اپنے رب سے مانگے، اور وَحَتَّى يَسْأَلُهُ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ، اس کے جوتے کا تسمہ اگر ٹوٹ جائے وہ بھی اپنے رب سے مانگے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری یہ تربیت کی ہے۔ اس میں یہ بات وضاحت ہونی چاہیے اس بات کی کہ ایک ہے مانگنا ما تحت الاسباب، اسباب کے نیچے، اور ایک ہے ما فوق الاسباب، انسان کو سبب معلوم ہی نہیں، سبب تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتا، تو ما فوق الاسباب کسی سے چیز مانگنا یہ حرام ہے۔ کوئی بندہ موجود ہی نہیں، سبب موجود ہی نہیں، وہ قبر میں ہے، وہ آپ کی بات سن ہی نہیں سکتا، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور آپ اسے مانگ رہے ہو، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے۔ اور اگر کوئی سبب کے تحت کسی سے مانگ لے تو یہ جائز ہے، لیکن اگر آپ کو اپنے آپ کو اس سے بھی بچائے رکھے تو یہ عزیمت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دی تھی۔ اس وجہ سے ایک صحابی جب گھوڑے پہ سوار ہوا اور اس کا وہ چابک وہ نیچے گر گیا تو وہ خود گھوڑے سے نیچے اتر کر اس نے چابک اٹھائی اور پھر گھوڑے پہ سوار ہوا۔ کسی نے کہا کہ مجھے کہہ دیتے میں آپ کو یہ تمغہ دیتا، تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ اس بات پر بیعت کی ہے کہ میں ہر چیز اللہ رب العالمین سے مانگوں گا، میں کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ تو جائز ہے، لیکن اگر کوئی جائز کام بھی کسی سے نہ مانگے تو یہ عزیمت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں عزیمت سے کہی، وگرنہ یہ چیز جائز ہے۔ اس وجہ سے قرابت کام نہیں دے سکتی، یہ بات رائے تک۔ یہ ایک اور عنوان ہے۔
صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں ایک حدیث ہے 4771 نمبر، اور صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں حدیث رقم 3348 نمبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، ان کو خوف دلائیے قیامت کے دن سے۔ دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرابتہ فعم وخص، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نزدیک اور دور کے رشتہ داروں کو بلایا، خاص اور عام سب کو۔ فقال یا بنی کعب بن لؤی انقذوا انفسکم من النار، اے کعب بن لؤی کی اولاد، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، اللہ سے میں آپ پر کوئی چیز کم نہیں کر سکتا، بچا نہیں سکتا، اختیار نہیں رکھ سکتا۔ او قال فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب میں سے میں آپ سے کوئی چیز دفع نہیں کر سکتا۔ ویا بنی مرۃ بن کعب انقذوا انفسکم من النار، مرہ بن کعب کے اولاد کو بھی یہی کہا کہ میں آپ کو بچا نہیں سکتا، اللہ کے عذاب سے کوئی چیز کم نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح یا بنی عبد شمس انقذوا انفسکم، اے عبد شمس کے اولاد اپنے آپ کو بچائے رکھو، میں کم نہیں کر سکتا۔ وَيَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، اور اسی طرح اللہ کے رسول نے کہا آخر میں وَيَا بَنِي حاشم وَيَا بَنِي عَبْدِ المطلب، اے عبد المطلب کے اولاد انقذوا انفسکم، یہ اپنے چچاؤں کو کہا، اپنی پھپھیوں کو کہا، اور اس طرح اپنے کزنز کو کہا کہ انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا۔ فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اور اللہ کے رسول نے آخر میں کہا وَيَا فاطمۃ انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ، اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے بیٹی لخت جگر کو یہ فرما رہے، انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہ کے رسول کی بیٹی تھی، ان کو فرما دیتے کہ اے فاطمہ میں آپ کو بچا لوں گا، آپ جون سا بھی عمل کرنا چاہتی ہو کر لو۔ یہ کیا عقیدہ لوگوں نے اپنا رکھا ہوا ہے؟ اپنی بیٹی کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جہنم کی آگ سے اپنے آپ کے بچاؤ، عمل کرو، میں آپ سے کچھ بھی نہیں دفع کر سکتا اللہ کے عذاب سے، میں اختیار ہی نہیں رکھتا۔ جو شخص، جو پیغمبر، جو رسول اپنی بیٹی کا اختیار نہیں رکھتا، وہ کسی امتی کا کیا رکھے گا؟ سَلِينِي مَا شِئْتِ مِن مَالِي فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اگر دنیا میں مجھ سے مال چاہتی ہو مال مانگو، اور چیزیں چاہتی ہو میں آپ کو دے دوں گا، لیکن اللہ کے عذاب سے کل قیامت کے دن آپ کو اپنا عمل بچائے گا۔ تو یہ کچھ لوگوں کی دکانداری ہے، اس کی پیٹ کی اور اس کی جیب کی باری ہے، بات ہے اس کی بینک بیلنس کی بات ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کے صدقے اسی طرح ہمیں ایسی چیزوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ نہ دنیا میں کچھ حاصل اور نہ آخرت میں۔ تو جو غریب کسی پیر کے پاس آتا ہے مالدار ہونے کے لیے، اپنی حاجت برلانے کے لیے، تو پھر امیر ہوتا جا رہا ہے اور مرید وہ غریب ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ پھر پیسے کیوں لیتے ہیں؟ اگر اتنا بھی اللہ پر اتنا یقین تھا اللہ پر تو خود مانگتے۔ تو یہ سب پیٹ کی پوجا ہے، جیب کی پوجا ہے اور بینک بیلنس بڑھانے والی بات ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے سامنے یہ باتیں واضح کر دی، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں سورج کی طرح روشن ہے، واضح ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعوت سب کو دی کہ کل قیامت کے دن میں کسی کو بچا نہیں سکتا۔ تو اس وجہ سے ہمیں اللہ رب العالمین کی بات ماننی چاہیے، توحید پر عمل کرنا چاہیے، جتنی بھی ضروریات ہوں، مصیبت ہوں، تکلیفیں ہوں، اسی تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اپنے رب کو پکارنا چاہیے۔ وسیلہ نیک اعمال کا ہو، اللہ رب العالمین کے ناموں کا ہو، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر دے، کیونکہ نہ کسی کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے اور نہ دنیا میں کوئی کسی سے مصیبت دور کر سکتا ہے، نہ اس کو رزق دینے والا ہے، نہ اس کا حمایتی ہے، نہ شفارسی ہے۔ اللہ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہر کسی کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت میں یہی بھی آتا ہے کہ آپ دعا اللہ سے مانگو، جس طرح کہ اللہ کے رسول نے عبداللہ ابن عباس کو کہا کہ عبداللہ ابن عباس، جب بھی دعا مانگنی ہو تو اللہ سے مانگو، جب بھی مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو،
اور احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، شریعت کی حفاظت کرو۔ آج قرآن میں تعویلیں ہو رہی ہے، اس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ آج اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیثیں وہ اس کو جٹلائی جا رہی ہے، اس پر عمل نہیں ہو رہا، اور اس کو قواعد کی بنیاد پر، امام کی بنیاد پر، مولوی کی بنیاد پر، اور اس طرح اصول اور ضوابط کی بنیاد پر اس کو ٹھکرائی جاتی ہیں، تو اس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی پیروں کے خلاف بولے، اگر ولیوں کے خلاف بولے، اگر ان کے پیٹ پوجا کے خلاف بولے، جیب کے خلاف بولے، اور ان کی یہ باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دے، تو پھر ان کو مرچی لگ جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ دین سے دور ہے، جاہل ہے۔ تو اپنے آپ کو قرآن و سنت کی تعلیم سے منور کرنا چاہیے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو وہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا رب سب کے قریب ہے اور ہماری سب کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توحید پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے بچائے رکھے، اور ہمارا تعلق اپنے ساتھ مضبوط کرے، اور ہمارے لیے قیامت کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام کی شفاعت وہ نصیب فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ دعوت اہل حدیث ٹی وی کی منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔